1171 کا تاریخی دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات دن رات تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ جتنا تیزی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود سپاہیوں کی کم تعداد اور کم تعداد میں ہتھیاروں کے باوجود جتنا تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات حاصل کی، تاریخ میں کبھی کسی بھی سلطان نے اس طرح اتنے کم وقت میں اتنی بڑی سلطنت کا وجود قائم نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کسی مسلمان سلطان، یہودی بادشاہ یا عیسائی بادشاہ نے اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ کسی نے فتوحات حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوئی۔ دنیا میں بہت سے ایسے سلطان اور بادشاہ گزرے جن کے پاس ان کی رعایا سے زیادہ ان کے سپاہیوں کی تعداد اور ان کے لشکروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت، بے تحاشا ہتھیار، سب کچھ موجود ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان بادشاہوں نے اتنی جلدی اور تاریخی وسیع فتوحات حاصل نہیں کی جتنا کہ تھوڑے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فتوحات حاصل کی تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اصول تھا، جس اصول کو بڑی تاریخی کتابوں اور یورپی لائبریریوں میں نشر کیا گیا، حتیٰ کہ اس اصول کو غیر مسلم مورخین اپنی کتابوں میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ آج سے تقریباً 1000 سال گزرنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور بڑے بڑے لوگوں، خاص کر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے منہ سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جنگ کبھی بھی ہتھیار سے یا سپاہیوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ عقل سے لڑی جاتی ہیں، اور جنگ عقل سے ہی جیتی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس اصول کو اس وقت کے بہت سے بادشاہوں، بہت سے سلطانوں نے اپنایا ہوا تھا، اور اسی اصول پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت تقویت ملی، اور یہ اصول اپنے لحاظ سے اہم سنگ میل کے طور پر ثابت ہوا، جس کی واضح مثال سلطان کی کامیابیاں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سپاہیوں کی کم تعداد اور ہتھیاروں کی بعض دفعہ نہ ہونے کے برابر تعداد کے باوجود آپ نے بڑی بڑی جنگیں جیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات جاری تھی، اور ان فتوحات کے دوران ایک ایسا منفرد اور اپنی نوعیت کا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلعوں کے درمیان میں ایک ایسا قلعہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے بالکل اہم نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ قلعہ باقی قلعوں کی نسبت بالکل بیکار تھا، کیونکہ جس جگہ وہ قلعہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے، نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی۔ یہ ایک سنسان قلعہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلعوں کو فتح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس قلعے کو فتح کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک اہم کماندار بولا، حضور اگر یہ قلعہ اتنا ہی عام ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلعہ ہے وہ بادشاہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلعے کے اوپر سپاہی تعینات نہ کرتا۔ سلطان سپاہی کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص جاسوس بھیجے، اور ایک بڑی بات حیرانی کی یہ تھی کہ ایک عام سے قلعے پر اتنے زیادہ تعداد میں سپاہی تعینات کرنا آخر کون سی عقل کی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھوج لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو اس قلعے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلعے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک اپنے بستر پر سو گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھے۔ اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اس قلعے سے کیا جائے گا۔
तमाम लोग हैरान थे कि कल तक तो सुल्तान इस किले को फ़तह करने के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले को फ़तह करने के बारे में सोचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जासूस भेजकर इस किले की तमाम कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ निकाली और इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आखिर इस किले को फ़तह करने में हमें कितना वक्त लगेगा और कितने सिपाही लेकर जाने होंगे। और तकरीबन मुसलसल 8 दिन मुहासरा करने के बाद सख्त सर्दियों के मौसम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले को फ़तह कर लिया। लेकिन हैरानगी की बात यह हुई कि एक छोटे से किले को फ़तह करने में इतना वक्त क्यों लगा। इसकी वजह यह थी कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले के गिर्द मुहासरा किया, जिस बादशाह के कब्ज़े में वो किला था, इस बादशाह ने अपने तमाम तर लश्कर इस किले की हिफाजत के लिए भेज दिए। हत्ता कि इस बादशाह के सारे सिपाही सुल्तान के हाथों मारे गए तो इसने अपने महल के गिर्द 1000 सिपाही जो कि इसके ज़ाती महल और इसकी हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, वो सिपाही भी इस किले की हिफाजत के लिए भेज दिए। इसने ये परवाह न की कि ये सिपाही भेजने के बाद इसकी पूरी सल्तनत भी जा सकती हैं। और हत्ता कि बहुत से मौर्रिखीन उस वक्त के जो इस बादशाह के महल में रहते थे, इन्होंने लिखा है कि तारीख़ में इस बादशाह का महल इतना सुनसान दिखाई दिया था कि जैसे ये कोई बंजर किला हो जहाँ ये ख़ुद बैठा था और जिस तरफ इसने हिफाजत के लिए लश्कर भेजे वो कोई ख़ास महल हो, क्योंकि इस महल में एक बादशाह और चंद सिपाहियों के अलावा इस महल में कोई नहीं था। हत्ता कि इस बादशाह के महल में एक ही वक्त में हज़ारों की तादाद में लोग रहते थे। तमाम लोग बड़े हैरान थे कि आखिर इस किले में क्या है कि एक एक किले की खातिर एक बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत को दांव पर लगा दिया। लेकिन ये राज किसी की समझ में नहीं आया और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से इस किले को फ़तह कर लिया। जब इस बात की खबर बादशाह को लगी तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और ये सोचकर बड़ा परेशान हो गया कि जिस किले को मैंने बचाने के लिए अपनी पूरी फ़ौज कुर्बान कर दी, लेकिन फिर भी वो किला नहीं बचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही इस किले पर तैनात कर दिए, लेकिन बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हुआ कि दुश्मन सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर आपने इतनी कम तादाद में फ़ौज होने के बावजूद बेहतरीन हिकमत अमली से इर्द गिर्द के तमाम किले फ़तह कर लिए और इस किले को फ़तह करने के बाद सुल्तान ने तमाम सिपाहियों को हौसले को दाद दी और सबको शुक्राने के नफल अदा करने की तलकीन की। वक्त गुज़रता रहा, तकरीबन 2 माह का वक्त गुज़रा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास बादशाह का कासिद ख़त लेकर आया। जबकि इस ख़त को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा तो ख़त में लिखे अल्फाज ने सुल्तान को एक अजीब कशमकश में डाल दिया। बादशाह ने अपने ख़त में लिखा कि लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैली सिहोनी सल्तनत आप अपने कब्ज़े में ले लो सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन सिर्फ ये किला मेरे हवाले कर दो जिसको आपने फ़तह करने के लिए 8 दिन का मुहासरा किया था। जब ये ख़बर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इन पत्थरों के घर में ऐसा क्या राज है कि एक बादशाह ने न सिर्फ अपनी सारी फ़ौज कुर्बान कर दी बल्कि अपनी पूरी सल्तनत इस किले के लिए कुर्बान करना चाहता है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान करने लगी। सुल्तान दोबारा कुछ सोचते हुए गहरी सोच में डूबे। एक बार फिर किले में गया और पूरे किले का मुआयना किया, लेकिन कोई भी ऐसा राज सुल्तान को इस किले में न मिला जो सुल्तान की समझ में आ सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरान व परेशानी की आलम में अपना एक कासिद इस बादशाह की तरफ भेजा और वजह पूछी कि आखिर इस किले में क्या राज है जिसके लिए तुम अपनी सल्तनत को इस छोटे से किले पर कुर्बान करना चाहते हो। तो इसने कहा, ये एक राज है और ये राज ही रहेगा जो कि मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। आपके लिए सिवाय ये ईंटों पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं। आपके लिए ये जगह बिल्कुल बेकार है, लेकिन अगर तुम्हारा सुल्तान चाहे तो कितने ही मजलूम लोगों को बचा सकता है और पूरी की पूरी सल्तनत बग़ैर किसी जंग के हासिल कर सकता है, लेकिन सिर्फ वो किला मेरे हवाले कर दे। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो बड़ा हैरान व परेशान हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस किले से पर्दा उठाए बग़ैर मैं ये किला कभी इस दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता।
یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں اہم ثابت ہونے والا تھا، یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے اندر دوبارہ معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند خاص اور دانا وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک اینٹ نظر آنی چاہیے، اور اس قلعے کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو، تب اس راز کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ جب سپاہیوں نے اس قلعے کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا، اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا، لیکن کئی سو سال پرانا یہ قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعے کے اندر خزانہ ہے۔ جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بھی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قلعے کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے، اس قلعے میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا جائے گا، اور جب اس قلعے کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہے کی دھات سے بنائے گئے تھے، جن کے اوپر قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی تھی۔ جب ان صندوقوں کو توڑا گیا، ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات، ایسے خاص اور منفرد شکل کے خطوط ملے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی پہیلیوں کا جواب اس قلعے کی دیواروں سے نیچے سے ملنے والے صندوق میں تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھی تو وہ مختلف زبانوں میں لکھے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بلاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہو۔ لہٰذا جب ان کو بلایا گیا اور جب انہوں نے پڑھا اور جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائی وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی۔ اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتہ چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعے کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونا ان سپاہیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، اور باقی بچ جانے والا سونا تمام غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 8 دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، تلوار میں خم آ گیا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار بھی اپنی ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی، سرکاری خزانے سے ایک سکہ بھی خرچ نہ کیا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کے دیے گئے لالچ سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجیح دی، اور سلطنت سے کئی گنا اہم چیزیں حاصل کرنی، اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ہی زیادہ بہادر، نہ ہی زیادہ دلیل اور نہ ہی زیادہ دور اندیش تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کم وقت میں اتنی زیادہ فتوحات حاصل کر لی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔